ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے وہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ وہ بزدلی دکھائیں، واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، واللہ ولیہما کہ اور اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا۔ یعنی کہ جب تم میں سے دو گروہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بزدلی دکھائیں یعنی پلٹ آئیں، میدان احد، غزوہ احد کے اندر سے بجائے جنگ کرنے کے وہاں سے بھاگ آئے، یہ ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں سنبھالا اور وہ سنبھالنے والا تھا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ بات چل رہی تھی غزوہ احد کے بارے میں۔ غزوہ احد کے بارے میں ہم یہ سن چکے کہ اس غزوے میں یعنی اس جنگ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو احد کے میدان میں، احد کے پہاڑ پر، اس کی پشت پر تعینات کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے ہمیں فتح حاصل ہو، چاہے دشمن ہم پر غالب آ جائے، کچھ بھی ہو جائے تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ مگر جب کفار 3 مرتبہ حملہ آور ہوئے اور تینوں مرتبہ انہوں نے شکست کھائی اور وہ بھاگنے بھی لگے، ان کی عورتیں بھی بھاگنے لگیں، پہاڑوں پہ چڑھنے لگیں، تو اب یہ جو صحابہ تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فتح نصیب فرما دی، تو اب یہ صحابہ وہ مال غنیمت لینے کے لیے وہاں نیچے اترے، جس کی وجہ سے ایک لشکر پیچھے سے حملہ آور ہوا اور مسلمانوں کو کافی نقصان جانی اٹھانا پڑا۔ یہ آیت کریمہ یہ دونوں گروہوں انصار میں سے تھے، جن گروہوں کی بات اس میں ہو رہی ہے وہ انصار کے 2 گروہ تھے۔ ایک قبیلہ بنی سلمہ جس کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، اور ایک بنی حارثہ جس کا تعلق اوس سے تھا، یعنی اوس و خزرج یہ 2 مشہور و معروف قبیلے تھے، تو ان 2 قبیلوں کے 2 گروہ تھے۔ یہ 2 گروہ تھے، یہ دونوں لشکر کے بازو تھے۔ جب عبداللہ بن ابی ابن سلول جو منافق تھا، 1000 کے لشکر میں جو اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ شریک ہوا تھا سرکار کے ساتھ، مگر چونکہ اس کی رائے اور اس کے مشورے پر عمل نہیں ہوا تھا تو اس نے اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ میدان سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اب چونکہ وہ تو اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ پلٹ آیا، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے دیکھا تو وہ بھی بھاگنا چاہا،
منافق بھاگا تو ان قبیلوں نے بھی واپسی کا ارادہ کیا، یعنی یہ جو دو قبیلے تھے جن کا ایک کا تعلق خزرج سے تھا اور ایک کا تعلق اوس سے تھا، بنی حارثہ کا ایک قبیلہ اور ایک قبیلہ بنی سلمہ، اور ان کا تعلق ان دو پچھلے قبیلوں سے تھا، تو انہوں نے بھی واپسی کا ارادہ کیا ان منافقین کو دیکھ کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، کیونکہ یہ لوگ تو لشکر کے بازو تھے، اللہ نے کرم فرمایا اور انہیں اس سے محفوظ رکھا، یعنی انہیں استقامت عطا فرمائی، ثابت قدمی عطا فرمائی، وہ بھاگے نہیں، پھر اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ یہاں اس نعمت و احسان کا ذکر فرمایا ہے، اس نعمت کا ذکر فرمایا کہ آیت کے آخر میں توکل کی عظمت کو بھی بیان فرمایا۔ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اپنا کام کسی کے سپرد کر کے اس پر اعتماد کرنا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی کارساز ہونے کا یقین رکھتے ہوئے اپنے کام اس کے سپرد کر دینا۔ توکل کا مطلب ہے اپنے کام کسی کے سپرد کرنا، اور اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنا ہر کام اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے اس کے سپرد کر دینا۔ مشرکین نے چونکہ غزوہ احد میں 3 بار حملہ کیا تھا اور تینوں بار انہوں نے شکست حاصل کی، جب جن 50 تیر اندازوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر کھڑا کیا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ کفار مغلوب ہے، وہ بھاگ گئے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جس جگہ پر انہیں تعینات کیا تھا وہاں سے ہٹ کر پھر وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے وہ نیچے اتر پڑے اور مال غنیمت لوٹنے میں مشغول ہو گئے۔ تو پھر دیکھا گیا کہ اچانک تیروں اور تلواروں کی بارش ہونے لگی، کیونکہ یہ صحابہ جہاں کھڑے ہوئے تھے تو اس کے پیچھے بھی ایک لشکر انہیں دیکھ رہا تھا۔ جب اس لشکر نے دیکھا کہ یہ بکھرے ہوئے ہیں تو اس نے موقع پایا اور پیچھے سے حملہ آور مسلمانوں پر ہوا، اور اچانک مسلمان تیر اور تلواروں کی زد میں آ گئے، اور کسی پکارنے والے نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، یعنی کہ شہید ہو گئے۔ اوپر سے یہ کہ چاروں طرف سے تیر اور تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، حملے ہو رہے ہیں اور مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، اور پھر کسی نے اچانک سے یہ آواز لگائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو بچی کچی جو مسلمانوں کی ہمت تھی اور رہی صحیح کمر بھی مسلمانوں کی ٹوٹ گئی اور مسلمان بکھر گئے، بہت سے مسلمان شہید کر دیے گئے۔ جب بہت سے صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رکھا۔ ایسے وقت میں بھی سرکار کو اللہ نے ثابت قدم رکھا، آپ مسلمانوں کو آوازیں دے کر بلاتے رہے۔ آپ اس وقت احد کی گھاٹیوں میں مہراس نامی ایک گھاٹی کے قریب تھے، یعنی سرکار احد کے گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کے قریب تھے۔ کئی صحابہ آپ کے پاس وہاں پہنچ گئے۔ ادھر دوسری طرف جب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے تو وہ ہمت ہار بیٹھے، اور ادھر جو لڑ رہے تھے ان کی نگاہیں سرکار کو تلاش کر رہی تھی، مگر جب سرکار کو نہ دیکھا تو وہ ہمت ہار بیٹھے۔ بعض نے کہا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ رہے تو اب لڑنے سے کیا فائدہ، جب رسول اللہ ہی نہیں رہے تو اب لڑنے سے کیا فائدہ۔ بعض نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے دین کی حمایت میں نہیں لڑو گے؟ تم اپنے دین کی حمایت میں لڑتے رہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے شہید ہونے کی حالت میں ملاقات کرو۔ اور بعض کہنے والے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ تم اپنے دین کی حفاظت کے لیے لڑتے رہو یہاں تک کہ تم شہید ہو جاؤ اور اللہ سے شہادت کی حالت میں ملاقات ہو۔
حتیٰ کہ اللہ سے شہید ہونے کی حالت میں ملاقات کرو. یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا. بنو قشیر میں سے کسی نے کہا کہ اگر ہمارے دین میں کچھ بھلائی ہوتی تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ڈھونڈ رہے تھے اور ان کو بلا رہے تھے. صحابہ کی ایک جماعت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہی تھی، ان میں سے ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام بھی تھے. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے ماہر تیر انداز تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے سامنے وہ سپر بن کر ڈھال بن کر کے کھڑے ہوئے تھے. اور انہوں نے اس وقت 3 کمانیں توڑ ڈالی تھی تیر کی. اور جو مسلمان وہاں سے گزرتا انہیں کہا جاتا کہ اپنی تیر کمان انہیں دے دو، تاکہ یہ سرکار کی ڈھال بن کر کے کھڑے ہوئے ہیں. اور جو صحابہ سرکار کے ساتھ تھے وہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی حفاظت کرتے ہوئے ڈھال بن کر کے کھڑے ہوئے تھے. مگر دیگر صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ڈھال بن کر کھڑے رہے اور مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 7 صحابہ سپر بنے ہوئے شہید ہو گئے اور آپ کے ساتھ مہراس نامی گھاٹی میں چل رہے تھے. 7 صحابہ شہید ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلنے کے بعد سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک نے آپ کو دیکھا اور اس حالت میں دیکھا کہ آپ کا چہرہ مغفر، یعنی کہ جو سر کو بچانے کا ایک آلہ ہوتا ہے جنگی میدان میں اس کو پہنا جاتا ہے، جس کے اندر لوہے کی کڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں. مغفر میں چھپا ہوا تھا آپ کا چہرہ، صرف آپ کی آنکھیں نظر آ رہی تھی. انہوں نے آنکھوں سے آپ کو پہچان لیا اور بلند آواز سے چلائے اللہ اکبر، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت آپ کا چہرہ زخمی تھا اور ایک دانت سامنے کے 4 دانتوں میں سے دائیں جانب کے نیچلے دانت کا ایک جز شہید ہو چکا تھا. یعنی اس وقت جب لوگ صحابہ کو شہید کرتے ہوئے سرکار تک پہنچ گئے تھے تو ایک شخص تھا جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور اس وار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زخم آیا تھا، جس کا نام تھا عتبہ بن ابی وقاص. اس نے تیر مارا تھا جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے. جنگ کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو وہ دھو رہی تھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال سے پانی ڈال رہے تھے. یعنی حضرت ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کے اس زخم کو دھو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال سے پانی ڈال رہے تھے. جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون کا بہنا ہونے کے بجائے اور زیادہ ہو رہا ہے، یعنی خون بند ہونے کی بجائے خون اور زیادہ بہ رہا ہے، تو حضرت فاطمہ نے ایک چٹائی کا ٹکڑا لے کر اس کو جلایا اور اس کے راکھ کو زخم کے اوپر رکھا. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جو زخم آیا تھا، ایک چٹائی کے ٹکڑے کو جلا کر راکھ وہاں رکھی، جس کی وجہ سے وہ خون رک گیا. اس دن آپ کے سامنے کے 4 دانتوں میں سے ایک دائیں جانب کا نیچلا دانت ٹوٹ گیا اور آپ کا سر زخمی ہو گیا تھا، کیونکہ سر کے اوپر وہ جو چیز پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر وار ہوا تھا اور وہ ٹوٹ چکا تھا جو پہنا ہوا تھا، تو سرکار کا سر زخمی ہوا تھا. عتبہ بن ابی وقاص نے تیر مارا تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچلا دانت شہید ہو گیا اور نیچلا ہونٹ زخمی ہو گیا، نیچے کا ہونٹ بھی زخمی ہوا تھا. یہ دانت جڑ سے نہیں ٹوٹا تھا بلکہ اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا تھا. وہ جو سرکار کا دانت شہید ہوا تھا وہ جڑ سے نہیں بلکہ ایک ٹکڑا شہید ہوا تھا. اور عبداللہ بن شہاب نے آپ کے خود پر، یعنی جو مغفر پہنا ہوا تھا اس کے اوپر تلوار سے وار کیا تھا، جس سے
خود ٹوٹ گیا، یعنی کہ وہ مغفر ٹوٹ گیا اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہونا اور چہرہ اقدس کا زخمی ہونا، اس میں حکمت یہ تھی، اس لیے یہ ہوا تاکہ اللہ کی راہ میں خون بہانے والے اور زخم کھانے والے کے عمل میں آپ کا اسوہ اور نمونہ ہو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا اور آپ کا خون بہنا اس لیے بھی تھا، اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ پر جان نچھاور کرنے والے جو صحابہ زخمی ہو رہے ہیں انہیں اس سنت پر عمل کرنے کا موقع مل جائے، تو اس پر عمل کا انہیں اجر و ثواب ملے، اس میں یہ بھی حکمت تھی، اور وہ آپ کی اقتداء کرتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ اور آپ کے حیرت انگیز معجزات دیکھ کر، کیونکہ سرکار علیہ السلام کے معجزات ایسے تھے تو جسے دیکھ کر لوگ انہیں خدا نہ سمجھ بیٹھے، اس لیے بھی آپ کو آپ کے چہرے کا زخمی ہونا اور خون بہنا اس لیے بھی عمل میں آیا۔ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکمتیں تھی کہ ان معجزات کو دیکھ کر کوئی آپ کو خدا نہ سمجھ بیٹھے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے صحابہ کو آپ کی اس سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب بھی مل جائے، اور دوسرا یہ کہ کوئی شخص آپ پر الوہیت کا دھوکہ نہ کھائے، یعنی آپ کو خدا نہ سمجھ بیٹھے اور آپ کے زخمی ہونے سے آپ کے متعلق الوہیت کے عقیدے کی نفی ہو، یعنی اللہ خدا ماننے کی نفی ہو۔ جیسے کہ یہود و نصارہ اپنے انبیاء کو ماننے میں اتنا غلو کر گئے کہ وہ لوگ انہیں خدا کا بیٹا اور خدا تک کہنے لگے۔ تو حضور کی امت پر اللہ رب العزت نے اسی لیے بہت سی حکمتوں سے اللہ نے حضور کی امت کو بچایا تاکہ یہ امت بھی اس طرح کے گناہ سے محفوظ رکھے۔ آپ نے جو زخم دھلوایا اس کا علاج کرایا، اور اس علاج کرانے کا بھی سنت ہونا ثابت ہوا۔ اسی طریقے سے بعض زخموں کا علاج کرانا بھی حضور کی سنت یہ ثابت ہو گیا کہ حضور نے بھی اپنے زخم کو دھلوایا، صاف کرایا اور اس کا علاج بھی کروایا۔ تو اب قیامت تک جو بھی زخمی ہو تو زخم کا علاج کرانا یہ حضور کی سنت ثابت ہوا۔ تو اس میں بہت سی حکمتیں تھیں سرکار علیہ السلام کے زخمی ہونے اور دانت مبارک کے شہید ہونے میں، تاکہ لوگ آپ کو خدا نہ سمجھ بیٹھے، آپ کے حیرت انگیز معجزات کو دیکھ کر آپ کو خدا نہ کہہ بیٹھیں۔ تو الوہیت کے عقیدے کی بھی نفی ہوئی، اور دوسرا یہ کہ آپ کے جانثار صحابہ جو آپ پر جان نچھاور کرتے ہیں انہیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کا موقع مل جائے اور انہیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے۔ اور دوسرا یہ کہ زخم کا سرکار نے علاج کروایا، تو اب قیامت تک لوگ جو زخمی ہوں گے وہ اپنا علاج کرائیں گے تو انہیں زخم کا علاج کرانے پر بھی سنت پر عمل کا موقع ملے گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔